آپ میرے لیے، میری بہتری کے لیے خود کو اپنی تکلیف میں ڈال کے اس کے اندر احساس تکمیل نہ محسوس کرنا شروع کر دیں. یہ ہر ماں باپ کو اپنے بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بچے دیتے ہی اس لیے کہ اس کو پتہ چلے کہ محبت کا اصل مطلب کیا ہے. جب ماں راتوں کو اٹھتی ہے اور بچہ اپنی حرص میں، اپنی طلب میں، سوتی بھی تھکی ہوئی ماں کو تھپڑ مار کے اٹھاتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے دودھ پلا، چیخیں مارتا ہے، تو ماں کو تکلیف نہیں ہوتی، ماں کو دودھ پلا کے تکمیل ہوتی ہے. یاد رکھیے گا، یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں، اللہ کی قسم اسلام کی راہ میں روڑے آئیں گے آپ کی راہ میں. وہ جو تکلیف ہے اس میں اگر آپ کو احساس تکمیل نہیں ہو رہا تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت شروع بھی نہیں ہوگی. اگر آپ کی راہ میں روڑے نہیں آ رہے تو پھر آپ لوگوں کو خوش کر رہے ہیں، اللہ کو خوش نہیں کر رہے. یہ وہ دور ہی نہیں ہے جس میں آپ اسلام کی بات کریں اور لوگ آپ کے پیچھے نہ پڑ جائیں. یہ وہ واحد وقت آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام پریزنٹ کیا تھا، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب، یہ سب آفتوں کی اور تیروں کی چھایا میں آ گئے تھے. ہر روز کے مسائل تھے، ہر قسم کا بندہ ان کے خلاف تھا. اور آج کل کا اسلام امریکہ یورپ میں پریزنٹ ہوتا ہے، ہر قسم کا جارج بش اور ڈونلڈ ٹرمپ باہیں کھول کے افطاریاں کراتا ہے ہمیں ادھر. فرق ہے. یاد رکھیے گا، حق باطل کو کبھی پسند نہیں آ سکتا. حق باطل کو کبھی پسند نہیں آ سکتا، اور باطل کی طاقت کو تو کبھی بھی پسند نہیں آ سکتا. اس کے لیے تو اس کی طاقت کھینچنے کے مترادف ہے کہ حق پریزنٹ کیوں ہو گیا. تو تکلیف تو آئے گی. اگر آپ کو تکلیف نہیں آ رہی تو اپنا پرپس دوبارہ سے چیک کریں. یہ بخاری دوبارہ سے کھولیں جو آپ کے ہاتھ میں، کہ امام مالک نے کہا کہ نظام جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ لے کے آئے تھے، مسلمان آخری دفعہ بھی اسی طریقے سے ہی لے کے آئیں گے. اس کے علاوہ نظام نہیں آ سکتا اسلام کا. یاد رکھیے گا، اس کا مطلب ہے کہ جو راستہ، جس تکلیفوں کا، جن مصائب کا، جن مسائل کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے خود اپنے جسم پہ، اپنی روح پہ، اپنے ذہن پہ، اپنی نفسیات پہ صحیح تھی، اگر آپ نہیں سہ رہے تو یا تو راستہ غلط ہے یا آپ کی اپروچ غلط ہے. یہ وہ حدیث ہے جس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تم میں سے کوئی شخص بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے آپ سے بڑھ کر محبت نہ. اس کا مطلب ہے کہ اپنے اوپر تکلیف کو مسرت سے سہے کہ میں تو آج مکمل ہو رہا ہوں جب میں اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں تکلیف میں آ رہا ہوں. اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو، اللہ کی قسم ہزاروں نہیں لاکھوں ایسی عورتیں پاکستان میں ہیں، مرد ایسے پاکستان میں ہیں آپ کی عمروں کے، جو کل رات کو 4-4 5-5 گھنٹے راتوں کو قیام کیے صرف فلسطین کے لیے. انہوں نے صرف اور صرف دعائیں مانگتے رہے، روتے رہے، گھٹنے لڑکھڑا رہے تھے ان کے اس عذر سے کہ اتنی دیر تک وہ نماز میں رہے، ہم سے اٹھا نہیں جا رہا. یہ یاد رکھیے گا، جن حالات میں ہم ہیں، ہم سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا. امام جعفر صادق نے کہا کہ سورج کی پہلی کرن صبح کے وقت اگر قوم کا مسئلہ آپ کے سامنے نہیں لے کے آتی تو آپ تو مسلمان ہوئے ہی نہیں. ابھی یہ ایک حدیث ہے، اس کا آپ کی اس کی شرح بتا رہا ہوں آپ کو کہ تم میں سے کوئی شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول کو اپنے آپ سے، اپنے اہل و عیال سے زیادہ محبوب نہ رکھے. جب تک میں آپ کے لیے یہ ڈھونڈوں گا نہیں کہ آپ کی بہتری کہاں ہے، اور اس راستے میں تمام تر تکالیف کا تجزیہ نہیں کروں گا، اور ان تکالیف کو پوری باہیں کھول کے اپناؤں گا نہیں، اور اس کے اندر احساس تکمیل نہیں لاؤں گا، اللہ کی قسم مجھے آپ سے محبت نہیں ہے. میں اپنی آسانی میں آپ کو بہتری کر رہا ہوں. جہاں مجھے مشکل آئے گی آپ کی بہتری بند کر دوں گا. جدھر جدھر مجھے تکلیف آنا شروع ہوگی آپ کی بہتری کا بھی ٹوٹی بند، اور ادھر بھی ہوگا، آپ بھی سمجھ جائیں گے آپ بیچارہ اور کیا کیا کرے. مگر اپنی بیٹی کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے تو مجھے کوئی راحت نہیں پتہ چلتی، کوئی دن نہیں پتہ چلتا. پیسے نہ بھی ہوں تو پورے محلے سے ادھار لے کے پہنچ جاتا ہوں اسپتال. اس وقت تو میری غیرت نہیں آڑے آتی. جب تک آپ کو اس شعور کی سطح پہ آنے میں وقت لگے گا، ایسے احباب، ایسے اشخاص، ایسے شیوخ یہ وقت بچا لیتے ہیں. اللہ کی قسم آپ کو ان الفاظ کی گہرائی نہیں پتہ جو ان کی عمر اور ان کے تجربے کی وجہ سے وہ گہرائی ان الفاظ میں نظر نہیں. آپ کی عمر نہیں ہے اتنی، اس فلیور کو آپ کے ذہنوں میں لاجیکل سٹینڈنگ تو آ جاتی ہے، دل میں وہ صلاحیت نہیں کر سکتی، بیکاز
وہ جو الفاظ بولتے ہیں ان کی جو تصویریں ان کی عمر سے گزر رہی ہیں. جب انہوں نے رشتہ دار بولا تھا آپ کو ان رشتہ دار نظر نہیں آئے, ان کو نظر آ رہے ہیں, ان کو تکلیف پتہ چل رہی ہے کہ یار تو میرا اپنا ہے. اس خون کی نس کٹنے کی جو تکلیف ہے وہ ان کو پتہ ہے. آپ کے سامنے تو انہوں نے خالی الفاظ جاری کیے اور آپ نے کانسیپٹ ہی سمجھ لیے, مگر آپ کا رشتہ دار ابھی تک آپ سے کٹا نہیں ہے. جب کٹے گا تب میرے الفاظ یاد کرنا کہ اس میں اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو پھر محبت نہیں تھی, تکمیل ہو رہی ہے تو محبت تھی کہ ہاں میں تو چھوڑوں گا تو نہیں. تو شیخ نے کہا نا کس نے ماں باپ کے کپڑے دھوئے, سب سے کم ہاتھ کھڑے ہوئے. کیوں؟ سب سے زیادہ تکلیف اس میں تھی. چائے کس نے بنائی, سب کے ہاتھ کھڑے ہوئے, سب سے کم تکلیف اس میں تھی. اور کیا تکلیف ہونی کپڑے دھونے میں؟ کاہلی کے علاوہ کون سا جو کمبل ہے جو ہم نے اٹھانا تھا, کپڑے دھونے میں کون سے کچھ چوٹیں لگ جاتی ہیں؟ کمفرٹ زون سے باہر آنا تھا نا بس. چائے بنانے میں مسئلہ نہیں تھا کیونکہ ساتھ ایک کپ اپنے لیے بھی بنانا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ کسی کی تکلیف میں آسانی, کسی کی تکلیف میں اپنی تکمیل جو ہے نا, وہ کسی کے لیے جس محنت میں جو دقت آتی ہے اس دقت کے اندر تکمیل ڈھونڈنی اصل میں محبت ہے. جس دن آپ لوگ جو کنوارے ہیں نا, آپ کی شادی ہونی ہے اس تکمیل میں. میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھاتے ہیں سب کو. اور اپنی بیویوں سے اللہ کی قسم آپ نے یہ ڈیمانڈ کرنی ہے کہ شوہر کی خدمت تو عبادت ہے. آپ ڈیمانڈ بھی وہی تکمیل کریں گے. ہماری نفسیات میں اللہ نے ریڈار یہ فٹ کیا ہے, ہم اپنے اندر جھانکتے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آسمانوں میں دیکھ, اپنے اندر. یہ اپنے اندر دیکھنے کا یہ مطلب ہے کہ تو دیکھ تو صحیح, یہ مشین ہے کیا, یہ ہارڈ ویئر بنایا کیا اللہ عز و جل نے. اس ہارڈ ویئر کو سمجھ لیں. جو آپ کی ڈیمانڈ ہے اللہ کی قسم وہی علی بن ابی طالب کی ڈیمانڈ تھی. ایک ہی مشین ہے اللہ تعالیٰ نے, اسی لیے ایک ہی سوال ہے. سوچیں آخرت کے میدان میں ہم سب کھڑے ہیں, ساتھ ابو بکر صدیق کھڑے ہیں, عمر بن خطاب کھڑے ہیں, علی بن ابی طالب کھڑے ہیں. سوال اور پرچہ ایک ہی آ رہا ہے. طاقت میں تھے تو کیا کیا؟ ان کے جواب ہمیں اللہ کی قسم پتہ ہے, ہمیں پتہ ہے انہوں نے کیا کیا. ہمارے جواب کیا ہمیں پتہ ہے. فرشتے نے سوال نامہ نہیں بدلنا ادھر کہ یا اللہ اس کو تو ٹف امتحان ملا تھا, اللہ کی قسم ان کو زیادہ ٹف امتحان ملا تھا. یا اللہ اس کے سامنے تو نبی نہیں آیا تھا, اللہ کی قسم ہمارے سامنے نبی کی تمام وہ ایسے ایسے صحابی بتاؤں جن کو 10% بھی وہ حدیثیں نہیں پہنچیں جو اس کتاب میں لکھی ہیں. یہ بہانہ بھی چھوڑ دیں. یہ جو آپ کے سامنے صحیح بخاری پڑھی ہے, آپ کے سب نے پورے کے پورے عرب کو تمام کی تمام حدیثوں کا پتہ تھا. عمر بن خطاب کے ٹائم پہ عمار بن یاسر نے حدیث سنائی. عمر بن خطاب نے کہا اس کا گواہ کون ہے؟ تو عمار بن یاسر نے کہا اس کا گواہ کوئی بھی نہیں, میں اکیلا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا. ڈنڈا لے کے پیچھے بھاگ رہے تھے عمر بن خطاب اور عمار بن یاسر آگے بھاگ رہے تھے کہ تو کیوں ایسی حدیثیں پہنچا رہے تھے جس کی کوئی ویلیڈیشن نہیں. عمار بن یاسر کہہ رہے میں کیسے آپ کو کوئی گواہ لے کے آؤں, جھوٹا گواہ پیدا کروں. جب میں اکیلا تھا تو پھر میں اکیلا تھا. یہ کیوں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ دکھائیں کتاب لوگوں کو پتہ چلے کہ احساس کیا ہوتا ہے. یہ آپ کو اس درجے پہ پہنچاتی ہے علم کے جس میں آدھے سے زیادہ عرب 1400 سال پہلے نہیں پہنچا ہوا تھا. لوگ کئی مہینوں کا سفر کر کے آتے تھے کہ فلاں بندے کے پاس کوئی حدیث ہے. جتھے کے جتھے آتے تھے, آپ کے پاس حدیث ہے, اور وہ کہتے ہاں کیوں ایسا کیا ہو گیا. اتنی بڑی کرنسی تھی یہ جو ہم نے مفت میں مل گئی ہے نا, اس لیے قدر نہیں کر رہے. کاش کہ قرآن 1,00,000 روپے ایک نسخہ ہوتا. اللہ کی قسم سب قرآن پہ کاربند ہوتے جو ایٹ لیسٹ خرید لیتا. یہ مفت مل گیا, زمین پہ پھینکا ہوا ہے ہم نے. کاش یہ 10-10 لاکھ روپے کی بکتی. لوگ پیسے جمع کر کر کے بخاری دیکھتے, پھر میں دیکھتا کس کو ایک حدیث نہیں آتی. تکلیف میں جو تکمیل ہے نا وہ پورے کام کرواتی ہے. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ محبت کا لفظ سمجھ لیں, محبت کا لفظ سمجھ لیں. تکلیف کے اندر مسرت لینا کسی کی بہتری کے لیے, جو آپ کو تکلیف آ رہی ہے اس بھائی کی بہتری کے لیے. بہرحال دوسرا نقطے پہ آ رہتے ہیں کیونکہ وقت کی قلت ہے. میرا جتنا بھی وقت نفسیات میں, کیونکہ میں طالب علم ہوں نفسیات کا, یہ کتاب آپ کے اوپر سے بوجھ اٹھانے کی مشین تھی. یہ مینول, یہ جیسے واشنگ مشین کے ساتھ ایک مینول آتا ہے نا, فریج کے ساتھ ایک آتا ہے, انسان کے ساتھ یہ مینول آتا ہے. اس مشین کا مینول یہ ہے
یہ غور سے سمجھیں، جس کے پاس یہ مینول ہے وہ کمزور ہوا ہے، وہ پریشر میں ہے.